حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک ایسا روشن چراغ ہے جو صدیوں سے انسانیت کو روشنی فراہم کر رہا ہے۔ ان کی دیانتداری، حکمت اور قربانیوں کی داستانیں سن کر دل اور روح کو سکون ملتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک یتیم بچہ کس طرح دنیا کا سب سے بڑا رہنما بن گیا اور کیسے ان کی تعلیمات نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل ہسٹری فیکٹ سنو کو سبسکرائب کر دیں اور تاریخ کے انمول رازوں کو جاننے کا حصہ بنیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ عرب کے شہر مکہ میں لوگ پوری طرح ڈرے ہوئے تھے۔ اس شہر پر ملک یمن کا حکمران ابراہ ہاتھیوں کی فوج لے کر حملے کے ارادے سے آیا تھا۔ ابراہ کے لشکر نے شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ مکہ والے اپنی بیوی بچوں اور مال و اسباب کے ساتھ مکہ شہر کے آس پاس پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے تھے۔ شہر سے تھوڑی دور چراگاہ میں مکہ کے سردار عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابراہ کے فوجی ان اونٹوں کو پکڑ کر لے گئے۔ ابراہ کو انتظار تھا کہ مکہ والے اپنے اونٹوں کے لازمی چھڑانے آئیں گے اور اپنی جان و مال کی امان پانے اور شہر پر حملہ نہ کرنے کی درخواست لے کر آئیں گے۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور عبد المطلب ابراہ سے ملنے آئے۔ ریگستان میں ایک اونچے مقام پر ابراہ کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ خیمے کے آس پاس ان کے محافظ نیزے اور ڈھالے تھامے ادب سے کھڑے ہوئے تھے۔ ابراہ ایک شاندار تخت پر بیٹھا ہوا تھا جس پر چیتے کی کھال بچھی ہوئی تھی۔ تخت کے پیچھے لونڈیاں شتر مور کے پروں سے تیار پنکھے جل رہی تھی۔ عبد المطلب شدید گرمی میں پسینہ آ رہا تھا اور ان کے لباس اور چہرے پر ریت لگی ہوئی تھی۔ ابراہ کو بتایا گیا کہ مکے کا سردار ان سے ملنے آیا ہے۔ ابراہ نے عبد المطلب کو خیمے کے اندر بلایا۔ ان کے دھول بھرے لباس کو دیکھ کر خیمے میں موجود ابراہ کے درباری مسکرانے لگ گئے۔ ابراہ مغرور انداز میں گردن اکڑائے ہوا تھا۔ وہ عبد المطلب کو دیکھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ یہ عرب ان کے قدموں میں گر کر اپنی اور اپنے قبیلے والوں کی جان کی امان مانگیں گے، لیکن عبد المطلب نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ براہ راست ابراہ سے ان الفاظ میں مخاطب ہوئے: آپ کے سپاہی میرے اونٹ پکڑ لائے ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیجئے۔ یہ سن کر ابراہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے عبد المطلب سے پوچھا: اے سردار، تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے جبکہ ہم تمہارا معبد کعبہ ڈھانے آئے ہیں، تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں؟ عبد المطلب نے بڑی سادگی سے کہا: کعبے کا مالک اللہ ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا، آپ میرے اونٹوں کو چھوڑ دیجئے۔ ابراہ نے اونٹوں کو چھوڑنے کا حکم دیا اور عبد المطلب واپس مکہ آئے۔ ابراہ رات بھر سوچتا رہا کہ جس معبد کو وہ گرانے آیا ہے، آخر مکہ والے اس کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ وہ تو اہل مکہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج لے کر آیا تھا۔ آخر ایسا کیا جو مکہ والے اس سے مقابلے کے لیے نہیں آئے؟ اگلے روز صبح ابراہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھا۔ پہلی قطار میں 13 ہاتھی تھے اور سب سے بڑے ہاتھی پر خود ابراہ سوار تھا۔ لشکر شہر میں داخل ہوا تو مٹی کے مکانوں کے درمیان ایک چوکور عمارت نظر آئی جسے پتھر اور مٹی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ عمارت نہ تو گرجا گھروں کی طرح شاندار تھی اور نہ ہی آتش کدوں کی طرح بلند و بالا، لیکن اس عمارت کو دور سے دیکھ کر اس کے مالک اللہ جل جلالہ کی شان و کبریائی کا ایسا اثر دل پر پڑتا تھا کہ ہر انسان کا سر خود بخود جھک جاتا تھا۔ لشکر میں شامل سب سے بڑا ہاتھی رک گیا۔ اسے دیکھ کر دوسرے ہاتھی بھی اپنی اپنی جگہ جم گئے۔ لگتا تھا کہ زمین نے ان کے پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ ہاتھی بان نے ہاتھی کو آگے بڑھانے کی لاکھ کوشش کی۔ لشکر میں شامل سپاہیوں نے ہاتھی کو نیزے بھی چبھوئے، لیکن وہ آگے نہیں بڑھے۔ دوسرے ہاتھی بھی اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے۔
ابراہہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ تو بڑے فخر کے ساتھ کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے آیا تھا۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو پورے یمن میں لوگ اس پر تھو تھو کریں گے۔ وہ اپنے آپ سے باہر ہو گیا۔ اس نے چاندی کی پر چڑی ہوئی ایرانی چھڑی سے ہاتھی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ درد سے ہاتھی بلبلا گیا۔ اس نے ایک چنگھاڑ ماری۔ وہ واپس لوٹنا چاہتا تھا، لیکن ہاتھی اور سپاہی بار بار اس کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب کر دیتے۔ سبھی ہاتھی اس جگہ سے دائیں بائیں مڑ کر بھاگنا چاہتے تھے۔ ہاتھی بان اور سپاہی ہاتھیوں کا رخ کعبے کی جانب موڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس افراتفری میں دھول اڑنے لگی۔ ہاتھیوں اور سپاہیوں کے پاؤں سے اڑنے والی گرد کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب ساحل سمندر کی جانب سے چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کا ایک جھنڈ اڑتا نظر آیا۔ ابابیلیں لشکر کے اوپر آ کر چکر لگانے لگی۔ ہاتھیوں کے ساتھ مشقت کر رہے سپاہیوں نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا کہ اچانک ابابیلوں نے اپنی نندی چونچ اور پنجوں میں پکڑی ہوئی کنکریاں لشکر پر پھینک دی۔ جس کسی کے وہ کنکری آ کر لگی، اس مقام پر جلن ہوئی اور وہاں آبلہ ابھر آیا۔ ہاتھیوں کو بھی یہ کنکریاں گولیوں کی طرح آ کر لگی اور وہ تکلیف کی شدت سے وہ سپاہیوں کو روندتے ہوئے پیچھے کی طرف دوڑنے لگے۔ کئی کنکریاں ابراہ کے چہرے کندھے سے آ کر ٹکرائی، وہاں بھی آبلے پڑ گئے اور ان میں کھولن ہونے لگی۔ ابراہ گھبرا گیا اور وہ بری طرح خائف ہو گیا۔ اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ سپاہی اور ہاتھی اپنی اپنی جان بچانے کے لیے پناہ تلاش کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ہی آبلوں سے پیپ اور خون بہنے لگا۔ ابراہ اس کے سپاہیوں اور ہاتھیوں کے چہرے اور جسم مسخ ہو گئے اور وہ سب کچھ دور جا کر ہلاک ہو گئے۔ ابراہ کے لشکر کی تباہی دیکھ کر اہل مکہ اس سال کو عام الفیل، ہاتھی کا سال کہنے لگے۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ کا مقام اور عظمت اور زیادہ بڑھ گئی۔ دور دور سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ اس واقعہ کے 70 دن بعد ماہ ربیع الاول 570 عیسوی میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عبد المطلب کے سب سے چھوٹے فرزند جناب عبداللہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی کی ولادت سے تقریباً 6 ماہ قبل آپ کے والد جناب عبداللہ تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے۔ واپس آتے ہوئے راستے میں بیمار ہو گئے اور بیماری بڑھتی گئی۔ شہر سے دور ان کا انتقال ہو گیا۔ جناب عبد المطلب اپنے سب سے چھوٹے فرزند سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی انتقال کی خبر سن کر وہ بہت غمگین ہوئے۔ یہی حال محترمہ آمنہ کا ہوا جو اس وقت حاملہ تھی اور اپنے شوہر کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو والدہ محترمہ آمنہ نے ان کا نام احمد رکھا، جبکہ عبد المطلب اپنے پوتے کو گود میں اٹھا کر کعبۃ اللہ لے گئے اور ان کا نام محمد رکھا۔ یہ نام عربوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ مکہ والوں نے عبد المطلب سے ایسا اجنبی نام رکھنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا، میرا یہ بیٹا بڑا نام کمائے گا اور ہر انسان اس کی تعریف کرے گا۔ سچ مچ عبد المطلب کی یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار کی ایک ایسی عظیم مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک لوگ آپ کی تعریف کرتے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ بڑے پیار سے پالنے لگی۔ اپنے معصوم فرزند کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ شوہر کی موت کا غم بھول گئی۔ اس زمانے میں بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے دور دراز کے دیہاتی علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ شہر کے بچوں کی پرورش کا کام دائیاں کرتی تھی۔ اس پرورش کے بدلے انہیں انعام ملتا تھا۔ بچے کچھ مہینے کے ہو جاتے تو انہیں دائیوں کے سپرد کر دیا جاتا۔
ایسے ہی ایک دائی حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ شہر مکہ کوئی بچہ لینے آئی۔ ان کی اونٹنی بوڑھی اور کمزور تھی جو بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ شہر آتے وقت وہ دوسری دائیوں کی سواری سے پیچھے رہ گئی اور سب سے آخر میں مکہ پہنچی۔ دائی حلیمہ سے پہلے آنے والی دائیوں نے مالدار اور صاحب حیثیت لوگوں کے بچوں کو لے لیا۔ حلیمہ کو کوئی ایسا بچہ نہیں ملا۔ اتنی مشقت کر کے وہ مکہ آئی تھی تو کوئی نہ کوئی بچہ لے کر ہی جانا تھا۔ انہیں بی بی آمنہ کے یتیم فرزند کا پتہ چلا اور وہ اسی کو لے کر جانے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن اس بچے کو گود میں لیتے ہی انہیں ایسا قلبی سکون ملا جس کا احساس کبھی نہیں ہوا تھا۔ حلیمہ نے بچے کے معصوم چہرے پر نظر ڈالی تو اس کے ماتھے پر انوکھی چمک تھی۔ انہوں نے معصوم بچے کو سینے سے لگایا اور اونٹنی پر سوار ہو کر واپس صحرا کی طرف مڑی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان کی اونٹنی دیگر اونٹوں سے زیادہ تیز دوڑ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا اس کی جوانی اور قوت لوٹ آئی ہے۔ دائی حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گھر پہنچی۔ ان کے ہم عمر ان کا بیٹا تھا۔ جب دونوں بچوں کو دودھ پلاتی تو انہیں کبھی دودھ کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ یہی حال ان کی بکریوں کا بھی تھا، وہ بھی خوب دودھ دینے لگی۔ دائی حلیمہ اور ان کے شوہر بہت خوش تھے۔ یہ معصوم بچہ ان کے لیے خوش قسمتی کی وعید لے کر آیا تھا۔ اس کے آنے سے گھر میں برکت آ گئی۔ وہ بڑے پیار سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرنے لگی۔ آپ بچپن ہی سے بہت نیک طبیعت تھے، نہ تو کبھی کسی چیز کے لیے ضد کرتے اور نہ ہی بلا وجہ رو کر دائی حلیمہ کو پریشان کرتے۔ جب تھوڑے بڑے ہوئے اور سمجھ آنے لگی تو دائی حلیمہ کے کاموں میں ہاتھ بتانے لگے۔ وہ دائی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور جو بھی کھانے کو ملتا وہ اپنے دودھ شریک بھائی بہنوں کے لیے چھوڑ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت اور بھولا پن سبھی آپ کی تعریف کرتے۔ جب آپ 5 یا 6 سال کے ہوئے تو دائی حلیمہ آپ کو والدہ محترمہ آمنہ کے پاس لے آئی۔ والدہ نے اپنے فرزند کو سینے سے لگا لیا، ماتھا چوما اور اپنی ممتا کو سیراب کیا۔ وہ آپ کو لے کر اپنے ننہال شہر مدینہ تشریف لے گئی۔ ننھے محمد وہاں ننہال کے سبھی لوگوں سے ملے اور سبھی نے بہت پسند کیا۔ کچھ مہینے مدینے میں گزار کر وہ مکہ کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے میں بیمار ہو کر انتقال کر گئی۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ کی ممتا اور پیار سے بھی محروم ہو گئے۔ بہت غمگین ہوئے۔ آپ اپنی والدہ کے اکلوتے فرزند اور آنکھ کا تارا تھے۔ وہ آپ کو بے انتہا پیار کرتی تھی اور آپ کو دیکھ کر اپنے سب غم بھول جایا کرتی تھی۔ ان کی باندی ننھے محمد کو لے کر مکہ آئی اور آپ کو جناب عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ بہو کے انتقال کی خبر سن کر جناب عبد المطلب بے انتہا رنجیدہ ہوئے اور محمد کو سینے سے لگا کر بہت روئے۔ انہیں فکر اس بات کی تھی کہ اس معصوم کی پرورش وہ کیسے کریں گے۔ یہ بچہ تو والدہ کی اور والد کی شفقت سے بھی محروم ہو گیا ہے۔ جناب عبد المطلب آپ کو بے حد پیار کرتے تھے۔ وہ کبھی بھی ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیتے اور آپ کی ہر ضرورت کا خیال کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ والدہ کی جدائی کا غم کم ہوتا گیا۔ آپ انتہائی شریف النفس اور سیدھے سادے انسان تھے۔ بوڑھے دادا کو کبھی بھی پریشان نہیں کیا۔ 2 سال بعد ہی دادا عبد المطلب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن انتقال سے پہلے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بیٹے جناب ابو طالب کے سپرد کر گئے۔ ابو طالب اور ان کی بیگم فاطمہ نے اپنے بچوں کی طرح محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی۔ ابو طالب نے انہیں کبھی بھی اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ کی عمر 11-12 سال تھی کہ ابو طالب کو ملک شام تجارت کے لیے جانا پڑا۔ جب ابو طالب سفر کے لیے روانہ ہوئے
تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کرتا پکڑ لیا اور ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ اپنے بھتیجے کی آنکھوں میں اس قدر پیار دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ وہ مسکرائے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا لیا۔ دن رات ریگستان پار کرتا ہوا یہ قافلہ ملک شام کے باہر ایک بستی میں جا کر ٹھہرا۔ وہاں تھوڑے سے مکان اور ایک خانقاہ تھی جہاں عیسائی راہب یعنی سنیاسی رہتے تھے۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ جناب ابو طالب اور ان کے ساتھی آرام کرنے کے لیے یہاں رکے تھے۔ اونٹوں پر سے سامان اتارا اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنے لگے۔ اس قافلے میں شامل لوگوں کو خانقاہ میں رہنے والے ایک راہب وغیرہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی توجہ کا مرکز قافلے میں شامل وہ معصوم بچہ تھا جس کے چہرے پر چمک تھی اور 11 سال کی عمر میں بھی سنجیدہ تھا۔ وہ ہر چیز کا بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے پاس جا کر ان سے پوچھا، یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی اور بھابھی انتقال کر چکے ہیں، اب میں ہی اس کی پرورش کر رہا ہوں۔ اس راہب نے محمد علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے ابو طالب سے کہا، تمہارا بھتیجا اور لوگوں سے مختلف ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب تمہارا قافلہ یہاں پہنچا تو آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ کیا ہوا تھا۔ پہاڑ اور درخت اس کے سامنے جھکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ بچہ تمہاری قوم میں ممتاز ہوگا، اس کی حفاظت کرنا۔ راہب کی بات سن کر ابو طالب محمد علیہ السلام کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے اور انہیں کسی قسم کی بھی تکلیف نہ ہونے دیتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چچا کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے۔ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ ان کے چچا کی آمدنی زیادہ نہیں تھی اور خاندان بڑا تھا، اس لیے وہ بکریاں چراتے، کھجور کے باغوں میں کام کرتے اور اس کام کے عوض جو پیسے ملتے وہ چچا کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیتے۔ محمد علیہ السلام میں ایک خوبی اور تھی، ان کے دل میں سبھی لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ تھا۔ اگر کسی بوڑھے یا کمزور کو بھاری سامان اٹھاتے دیکھتے تو فوراً اس کی مدد کو پہنچ جایا کرتے تھے۔ پڑوس میں کسی کو کوئی سودا وغیرہ منگوانا ہوتا تو فوراً لا کر دیتے۔ لین دین میں پوری ایمانداری برتتے۔ آپ نہ تو کبھی کسی سے ناراض ہوتے نہ ہی کسی کو ڈانٹتے ڈپتے۔ اگر کوئی شہر سے باہر جاتے وقت اپنا کوئی سامان آپ کے پاس رکھوا دیتا تو پوری دیانتداری سے اس کا سامان اس کو واپس لوٹا دیتے۔ آپ نے کبھی بھی برے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا۔ آپ کی دوستی ایک نوجوان ابو بکر سے ہو گئی جو آپ کی طرح ایماندار اور نرم دل انسان تھے۔ محمد علیہ السلام کی انہی خوبیوں کو دیکھ کر مکہ والے آپ کی عزت کرنے لگے۔ وہ آپ کو صادق اور امین یعنی سچا اور امانتوں کو سنبھالنے والا سمجھتے تھے۔ ایک دن کعبہ کی دیواریں سیلاب آنے سے گر گئی۔ مکہ اطراف کے کئی قبائل نے اس کی مرمت کی ذمہ داری لی۔ جب حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر قبیلے کے سردار نے اپنے ہاتھ سے اسے نصب کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ہر کسی کی یہی خواہش تھی کہ وہ حجر اسود کو خود نصب کرے۔ اس معاملے پر بحث شروع ہو گئی اور بحث ٹکراؤ میں بدل گئی۔ تلواریں نکل آئی۔ تب کسی سمجھدار شخص نے رائے دی کہ اس طرح لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، بیکار میں خون خرابہ ہوگا۔ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ کے پاس سے گزرے اسی سے مشورہ کر لیا جائے کہ حجر اسود کون نصب کرے گا۔ یہ تجویز سبھی کو پسند آئی اور تمام لوگ صبح اکٹھے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ دور سے کوئی شخص ادھر آتا نظر آیا۔ سبھی کی نظریں اس پر پڑ گئی۔ جب وہ شخص قریب آیا تو لوگ خوشی سے چیخ اٹھے، ارے یہ تو اپنے صادق الامین یعنی محمد علیہ السلام ہیں۔
سبھی ان کے آس پاس اکٹھے ہو گئے اور آپ کو حجر اسد نصب کرنے کا معاملہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام کا جائزہ لیا اور سوچنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے ایک چادر منگائی اور پھیلا کر اس کے بیچوں بیچ حجر اسود رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے سبھی قبائل کے سرداروں سے چادر کے کونے تھام کر حجر اسود کو اٹھانے کا مشورہ دیا۔ جب حجر اسود اس مقام تک اٹھ گیا جہاں اسے نصب کرنا تھا تو آپ نے اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر نصب کر دیا۔ معاملہ خوش فہمی سے طے ہو گیا اور سبھی آپ کی تعریف کرنے لگے، کیونکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہو رہے تھے اور اپنے بوڑھے چچا کے ساتھ تجارت کرنے میں ماہر ہو گئے تھے۔ اب مکہ سے تجارتی سامان لے کر جاتے اور باہر سے وہ سامان لے کر آتے جس میں کی مکہ میں ضرورت ہوتی تھی۔ اس زمانے میں مکہ سے کھجوروں اور چمڑے کی تجارت ہوتی تھی۔ آپ کی نیک نامی کا ذکر مکے کی ایک تاجر خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سامان بھی لے کر جائیں، جس کے بدلے وہ انہیں اپنے منافع میں شریک کریں گی۔ مال تجارت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے غلام کو بھی محمد علیہ السلام کے ساتھ روانہ کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ بھاری منافع کما کر لوٹے۔ خدیجہ کے غلام نے محمد علیہ السلام کی ایمانداری اور تجارتی مہارت کا ذکر کیا اور خدیجہ اس بات سے بہت متاثر ہوئی۔ کچھ دن بعد انہوں نے اپنی لونڈی کے ذریعے محمد علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے اپنے چچا سے مشورہ کیا اور انہوں نے خدیجہ سے شادی کی اجازت دے دی۔ خود ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسی خوشی شادی شدہ زندگی گزارنے لگے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے ہوئے۔ دونوں صاحبزادوں کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا اور آپ نے بڑے پیارے سے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی۔ اس زمانے میں عربوں میں بہت خراب رسم تھی، وہ بیٹیوں کی پیدائش کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ بعض لوگ تو بیٹی پیدا ہونے پر اس قدر شرمندہ ہو جاتے کہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے، اور جب موقع ملتا بیٹی کو ماں کی گود سے چھین کر زندہ دفن کر دیتے۔ اس کے برعکس محمد علیہ السلام بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے۔ آپ کی مالی حالت اچھی ہوگی تو آپ نے اپنے چچا کی مدد کرنے لگے اور آپ نے ان کے صاحبزادے علی کی پرورش کا ذمہ لیا اور ایک اور چچا زاد جعفر کو اپنے چھوٹے چچا عباس کے سپرد کر دیا۔ محمد علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی، اس زمانے میں عرب شرک میں مبتلا تھے۔ ان میں شراب نوشی، جوئے بازی، سود خوری، لوٹ مار، بددیانتی اور عورتوں کو حقیر سمجھنے جیسی برائیاں بھی موجود تھیں۔ حالانکہ عزیز سامعین، اہل مکہ پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اس کے باوجود وہ ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بت پرستی اور شیطانوں کی پوجا میں مبتلا تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں لات، منات اور عزا کے نام بت سجا رکھے تھے۔ ہر قبیلے کا ایک اپنا دیوتا تھا۔ وہ کعبہ میں آ کر عبادت کے نام پر عجیب و غریب حرکتیں کرتے۔ وہ دیوتاؤں کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے، چڑھاوے چڑھاتے اور سجدے کرتے۔ عرب قبائل میں ایک بار کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا تو لڑائی سالوں سال چلتی رہتی۔ بعض دفعہ تو کنویں پر پہلے اونٹ کو پانی پلانے پر بھی لڑائی ہو جاتی اور اس قدر خون خرابہ ہوتا کہ منٹوں میں درجنوں افراد قتل کر دیے جاتے۔ عورتیں بیوہ ہو جاتی اور بچے یتیم ہو جایا کرتے تھے۔ یہ سارے حالات دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہت پریشان ہوتا تھا۔ وہ سوچتے کہ عربوں سے ان غلط رسومات اور جہالت کو کیسے دور کیا جائے، اور ایسے سماج کا تصور کرتے جس میں سبھی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے نیک اور رحم دل ہوں،
جب بھی انہیں انسانوں میں عدم مساوات، لڑائی جھگڑے اور بے انصافی کا خیال آتا تو ان کا دل بے چین ہو جایا کرتا تھا۔ وہ ان برائیوں کو ختم کرنے کی ترکیبیں سوچتے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے بعد آپ کی مالی حالت اچھی ہو گئی تو آپ کو عربوں کے حالات پر غور و فکر کا زیادہ وقت مل گیا۔ آپ مکہ کے باہر ایک پہاڑ پر بنے غار میں پانی اور کھانا لے کر چلے جاتے۔ وہاں گھنٹوں انسانیت کے خراب ہوتے حالات پر غور کرتے۔ آپ کی عمر 40 سال ہو گئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اچھے خواب آتے۔ ایک روز آپ اسی غار میں غور و فکر فرما رہے تھے کہ آپ کے سامنے نبیوں پر وحی یعنی اللہ کا پیغام لانے والا فرشتہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی فرشتہ نہیں دیکھا تھا۔ فطرت انسانی کے مطابق آپ فرشتے کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ فرشتے نے آپ کے پاس آ کر کہا اقرأ یعنی پڑھو۔ آپ نے جواب دیا میں پڑھا لکھا نہیں۔ فرشتے نے کہا اقرأ یعنی پڑھو۔ اس بار بھی آپ نے یہی کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ کئی مرتبہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا اور آپ نے یہی جواب دیا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل امین قریب آئے اور آپ نے آپ کا سینہ اپنے سینے سے لگا کر بھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پسلیاں دبتی ہوئی اور سانس گھٹنا ہوا محسوس ہوا اور آپ گھبرا گئے اور غار سے تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر آ گئے۔ آتے ہی آپ نے اپنی پیاری بیوی خدیجہ سے کہا مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو، میری زندگی خطرے میں ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کمبل دیتے ہوئے کہا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ آپ کمزوروں کا خیال رکھتے تھے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے تھے۔ آپ کمبل لپیٹ کر لیٹے رہے۔ جب آپ کی حالت کچھ درست ہوئی تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو عیسائی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب انجیل کے عالم تھے۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں غار میں پیش آنے والا واقعہ سنایا۔ ورقہ نے آپ کو بتایا آپ کے پاس جو مخلوق آئی تھی وہ نبیوں تک اللہ کا پیغام لانے والا فرشتہ جبرائیل ہے۔ آپ اپنی قوم کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن قوم آپ کی مخالفت کرے گی اور آپ کو شہر سے نکال دے گی۔ کاش میں صحت مند اور جوان ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا۔ یہ بات سن کر محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو تعجب ہوا کہ قوم انہیں شہر سے نکال دے گی۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کرنے اور نیکی پھیلانے کا حکم دیا۔ اکثر آپ کو فرشتہ آسمانوں اور افق پر نظر آتا اور وہ آپ سے کہتا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی نبوت کا سن کر سب سے پہلے آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے آئی۔ مردوں میں آپ کے دوست ابو بکر صدیق اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو ایمان کی دعوت دی۔ ایک روز آپ اپنے رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا۔ کھانے کے بعد آپ نے ایک اللہ کی عبادت اور شرک و گناہ کے بارے میں بتایا۔ کسی نے بھی ان کی بات پر غور نہ کیا۔ صرف علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت 8 سال کے تھے کھڑے ہوئے اور اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ آپ کے عزیز دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قریبی دوستوں کو اسلام کی دعوت دی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سمیت کئی لوگوں کو مسلمان کر لیا۔ آپ کی دعوت سے مکہ میں رہنے والے غریبوں اور غلاموں کو ایک امید نظر آئی، کیونکہ اسلام نسل و قبیلے پر فخر کی مخالفت کرتا ہے اور انسان کے اچھے یا برے ہونے کا معیار تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ لہذا کئی غلام جن میں حضرت بلال، حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے، اسلام انہوں نے قبول کیا۔
جب مکہ والوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلامی کا پتہ چلا تو ان کے کان کھڑے ہوئے، کیونکہ ان کے لیے یہ دعوت ان کے عقیدہ بت پرستی اور قبائل کو خطرے میں ڈال رہی تھی، تو جو انہیں بہت ناگوار گزرا۔ مکہ کے اکثر لوگ جو کل تک آپ کو صادق الامین کہہ کر بلاتے تھے مخالف ہو گئے اور آپ سے دعوت اسلامی بند کرنے کو کہا۔ امیر کیا غریب کیا سبھی جاہل آپ کو برا کہنے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک مالدار تاجر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے چچا نے انہیں رسیوں سے جکڑ کر کمرے میں بند کر دیا۔ یاسر اور سمیہ کے مالکوں نے انہیں سخت سزائیں دی اور ان سے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات چھوڑ کر اپنے عقیدے پر لوٹنے کو کہا، لیکن ان لوگوں نے سخت تکالیفیں برداشت کی اور اپنے ایمان پر قائم رہے۔ ایک روز حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو ان کے مالک نے اس قدر پیٹا کہ دونوں شہید ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا مالک دھوپ میں تپتی ریت پر لٹاتا، سینے پر ایک بھاری بھرکم پتھر رکھا جاتا اور ان سے محمد کا دین چھوڑنے کو کہا جاتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئلوں پر لٹایا جاتا اور کوڑے لگائے جاتے، لیکن آپ سبھی اپنا دین چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت رنگ لا رہی تھی۔ نیک دل اور سمجھدار لوگ اس دعوت سے متاثر ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے آپ کی دعوت کا دائرہ کار بڑھتا گیا، آپ کی مخالفت میں بھی بہت زیادہ شدت آتی گئی۔ آپ کا ایک چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیلہ شدید آپ کی مخالف ہو گئی اور آپ کی دشمن بن گئے۔ مکہ کے دو اور سردار ابو جہل اور ابو سفیان آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگے، لیکن آپ تمام مخالفتوں اور ظلم و ستم کے باوجود لوگوں کو نیکی اور ایمان کی دعوت دیتے رہے۔ ایک مرتبہ مکے کے سبھی مالدار سردار مل کر جناب ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ وہ اپنے بھتیجے کو ایمان کی دعوت سے روکیں۔ اگر آپ کا بھتیجا یہ سب سردار بننے کے لیے کر رہا ہے تو ہم اسے سردار بنانے کو تیار ہیں۔ اگر اس کا مقصد مال و دولت جمع کرنا ہے تو ہم اسے مال و دولت دینے کو بھی تیار ہیں، ساتھ ہی خوبصورت ترین عورت سے اس کی شادی بھی کروا دیں گے۔ جناب ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہا، پیارے بھتیجے، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، پورا مکہ تمہارے خلاف ہے، تم مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں چھلک آئی۔ آپ نے کہا، اے پیارے چچا، اگر اہل مکہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک میں چاند لا کر رکھ دیں تو میں اپنی دعوت چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ جواب سن کر جناب ابو طالب بولے، جاؤ بھتیجے، اپنا کام کرتے رہو۔ اس کے بعد مکہ والوں نے ایک اور فیصلہ کیا۔ انہوں نے سبھی کے لیے یہ حکم جاری کیا کہ کوئی بھی قریش سے کسی قسم کا لین دین نہیں کرے گا، نہ ہی ان سے شادی کرے گا۔ قریش کو کسی تقریب میں نہیں بلایا جائے گا۔ آپ کی بیٹی ابو جہل کے لڑکے سے بیاہی ہوئی تھی، اس نے آپ کو تکلیف دینے کے لیے آپ کی بیٹی کو طلاق دلوا دی۔ سبھی نے قریش سے تعلقات ختم کر لیے۔ یہ فیصلہ قریش کے لیے بہت سخت تھا۔ قریش کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سماجی بائیکاٹ کے سبب ان کے پاس کھانا پینا بھی ختم ہونے لگا۔ راتوں کو ان کے بچے بھوک سے تڑپ کر روتے۔ قریش قبیلے کے لوگ درختوں کی پتیاں کھا کر یا چمڑے کو پانی میں ابال کر پیتے اور اپنا گزارا کرتے۔ ابو جہل اور ابو لہب اس بات کی نگرانی رکھتے کہ کوئی قریش کو کھانے پینے کا سامان نہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے استقلال میں ذرا بھی جنبش نہیں آئی۔ جب آپ مکہ والوں سے پریشان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر باہر سے آنے والے لوگوں کے سامنے ایمان کی دعوت پیش کرنی شروع کر دی۔ مدینہ سے آنے والے ایک وفد کے لوگوں نے خوشی خوشی آپ کی دعوت قبول کر لی اور انہوں نے واپس مدینہ جا کر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے سامنے اسلامی تعلیمات پیش کی۔
دراصل اہل مکہ مدینہ اپنے پڑوسی یہودیوں سے سنتے آئے تھے کہ ان قریب جزیرے عرب میں ایک نبی آنے والے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اہل مدینہ نے بغور آپ کی تعلیمات کو سنا اور آپ کے حالات جان کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اگلے سال حج کے موقع پر مدینہ سے اور لوگ مکہ آئے اور آپ پر ایمان لائے۔ اس طرح مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانیاں اور مکہ والوں کی دشمنی دیکھ کر اہل مدینہ نے آپ کو مدینہ آ کر اپنا مشن چلانے کی دعوت دی اور وعدہ کیا کہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ میں ایمان والوں کا جینا دو بر ہو گیا تھا۔ انہیں ہر طرح سے پریشانی کیا جا رہا تھا۔ آخر اللہ نے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے انہیں ایک اور آزمائش میں دیا اور جن مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا انہیں مکہ چھوڑ کر ملک حبشہ جانے کا حکم دیا۔ اس وقت ملک حبشہ یعنی ایتھوپیا، اس میں ایک انصاف پسند عیسائی بادشاہ نجاشی کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کے ایک وقت میں آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ جب مکہ والوں کو مسلمانوں کے حبشہ پہنچنے کی خبر ملی تو انہوں نے ایک وفد نجاشی کے پاس بھیجا۔ وفد کے سرداروں نے نجاشی سے کہا، ہمارے ملک کے کچھ باغی آپ کے ملک میں پناہ لینے آئے ہوئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے۔ نجاشی مسلمانوں کے وفد کے سب سے سمجھدار شخص کو طلب کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ نجاشی نے ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے ایک پر اثر تقریر کی اور اسلام کی حقانیت سننے کے بعد نجاشی بولا، خدا کی قسم یہ تو وہی تعلیمات ہیں جو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے، اور نجاشی نے مسلمانوں کو وہاں عزت کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ مکہ کا وفد بے مراد واپس ہوا۔ اب اسلامی تعلیمات سے شہر مکہ ہی نہیں دوسرے شہروں اور ملکوں کے لوگوں کو بھی متاثر کرنے لگی۔ یہ جان کر کفار مکہ کے سینوں میں سانپ لوٹ گیا۔ انہوں نے آپ کو ہر قسم کا لالچ دینا شروع کر دیا۔ آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے اور آپ پر حملہ کرنے کی بھی دھمکی دی گئی۔ قریش کا سماجی بائیکاٹ بھی کر لیا گیا تھا، لیکن اسلام تھا کہ پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ اسی بیچ مکہ کے دو با اثر اور بہادر آدمیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان دونوں کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ اب چھپ کر نہیں سب کے سامنے کعبۃ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ آپ کی پیاری اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور چچا جناب ابو طالب انتقال کر گئے۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے تو کفار مکہ کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کو جانی نقصان پہنچا سکیں۔ چنانچہ 622 عیسوی میں کفار مکہ نے آپ کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ ہر قبیلے سے ایک نوجوان منتخب کیا گیا۔ اس سے یہ فائدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش میں ملوث اتنے لوگوں سے قریش ایک ساتھ بدلہ نہیں لے سکتے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کی خبر دے دی اور آپ نے مکہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹایا اور اپنے سب سے پکے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر رات کے اندھیرے میں روانہ ہو گئے۔ قاتل آپ کے گھر میں جھانک جھانک کر تسلی دیتے رہے کہ آپ بستر پر سوئے ہوئے ہیں۔ آدھی رات گزرنے پر قاتل اچانک ننگی تلواریں لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے لیٹتے ہوئے شخص سے چادر ہٹائی تو حضرت علی وہاں لیٹے ہوئے تھے۔ قاتل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے، لیکن آپ کا کہیں نہیں پتہ چلا۔ جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ آپ شہر میں نہیں ہیں تو انہوں نے گرفتار کرنے والے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام رکھ دیا۔ انعام کی لالچ میں لوگ آپ کی تلاش میں نکلے لیکن آپ کو ڈھونڈ نہ سکے۔
مکہ سے نکل کر مدینہ جانے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ ہجرت 622 عیسوی میں ہوئی اور اس واقعہ کو بعد میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سن ہجری یعنی اسلامی سال قرار دے دیا گیا۔ کفار مکہ سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لی جسے غار ثور کہتے ہیں۔ کئی لوگ آپ کو تلاش میں پہاڑ اور ریگستان کی خاک چھانتے رہے لیکن آپ تک نہیں پہنچ سکے۔ 3 دن آپ نے اس غار میں گزارے۔ اس کے بعد ایک لمبے راستے سے آپ مدینہ پہنچے۔ آپ کے کئی صحابی پہلے ہی مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے اور بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مدینہ سے پہلے ایک بستی ہے جس کا نام قبا ہے۔ آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک مسجد تعمیر کی اور یہاں پہلی مرتبہ نماز جمعہ پڑھائی۔ آپ کے مدینہ پہنچنے پر مسلمانوں نے خوشی منائی اور آپ کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آ کر رک گئی۔ اب 6 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان بنے رہے۔ اسی بیچ ایک جگہ خرید کر وہاں مسجد کی تعمیر شروع کی گئی۔ اس مسجد کو مٹی کی سکھائی ہوئی اینٹوں اور کھجوروں کی لکڑی اور پتیوں سے تعمیر کیا گیا۔ اب مسجد کی تعمیر میں خود شریک ہوئے۔ مسجد سے متصل کچھ حجرے بھی تعمیر کیے گئے جہاں آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے آ کر سب سے پہلے وہاں کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کے بیچ برسوں سے جاری دشمنی ختم کرائی اور ان میں محبت پیدا کی۔ اس کے علاوہ مکہ سے آپ کے جو ساتھی بے سر و سامان آئے تھے ان میں سے ہر ایک کو مدینہ کے کسی شخص کا بھائی بنا دیا۔ اہل مدینہ اپنے ان بھائی کی ہر طرح سے مدد کیا کرتے تھے اور انہیں اپنے گھر اور تجارت میں شریک کیا، لیکن اکثر اہل مکہ نے خود کام کر کے اپنا خرچ چلانے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ والوں کو اس ہمدردی اور خلوص کو دیکھتے ہوئے آپ نے انہیں انصاری یعنی مدد کرنے والے کا نام دیا۔ مدینہ میں آپ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آ کر ملے جو آپ کی تلاش میں ایران میں اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے۔ راستے میں کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ سلمان فارسی کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد کا علم ہوا تو وہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حالات زندگی جانے تو انہیں خرید کر آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے مالک نے 6000 چاندی کے سکے مانگے۔ مسلمانوں نے اتنی رقم کا سونا جمع کر کے یہودی کو دے دیا اور سلمان فارسی کو آزاد کرا لیا۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رہے۔ آپ نے مدینہ آنے کے بعد وہاں کے یہودیوں سے امن کا معاہدہ کیا۔ مدینہ میں یہودیوں کا بڑا اثر تھا۔ ان کا کاروبار خوب پھل پھول رہا تھا۔ انہوں نے باغات لگا رکھے تھے اور سنیاروں کا کام کرتے تھے۔ مدینہ کے لوگ اپنی ضرورت کے وقت ان سے سود پر روپیہ ادھار لیتے تھے اور یہودی اپنی مضبوط مالی حالت کے سبب مدینہ والوں کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے اخوت قائم کر دی اور آپ نے سود پر روپیہ لینے کی ممانعت کر دی تو یہودیوں کو بڑا برا لگا۔ مدینہ میں انہیں جو اہمیت حاصل تھی وہ ختم ہو گئی۔ دوسری، وہ تصور کیے بیٹھے تھے کہ جو نبی آنے والا ہے وہ ان میں سے ہوگا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی ان کی مذہبی کتابوں میں بھی درج تھی۔ ان نشانیوں کی بنا پر حضرت سلمان فارسی نے آپ کو پہچان لیا تھا، لیکن یہودی اپنی نسلی برتری اور تنگ نظری کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کو تیار نہ تھے۔ حضرت سلمان فارسی اس حقیقت سے واقف تھے کہ آپ ہی وہ نبی ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور یہودی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے منصوبے بنانے لگے۔ انہوں نے خفیہ طور پر مکہ والوں سے رابطہ بڑھانا شروع کر دیا
اور مدینہ کے ان لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور دکھاوے کے لیے مسلمان تو بن گئے تھے لیکن دل سے اپنے پرانے عقیدے کو ہی اچھا سمجھتے تھے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں امن چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ مدینہ امن کا شہر بنے اور یہاں کسی بھی شخص کو چاہے اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمان جا کر سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہاں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے تو حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ انہوں نے مسلمانوں کو نیست و نابود و تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں پوری امید تھی کہ اگر وہ مدینہ پر حملہ کر دیں تو وہاں کے منافقین اور یہودی ان کا ساتھ دیں گے اور وہ آسانی سے مسلمانوں کو ہرا کر اسلام کا نام اور اس کا نشان مٹا دیں گے۔ انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ جنگ بدر رمضان کی 19 تاریخ 16 مارچ سن 624 عیسوی میں ہوئی۔ مکہ والے 1000 اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی ہمدرد مکہ میں موجود تھے۔ انہوں نے آپ کو ان کی تیاریوں کی اطلاع دی۔ آپ نے بھی دفاعی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے لڑنے کے قابل افراد کو جمع کیا تو 1000 افراد اور صرف 2 گھوڑے لڑائی کے لیے تیار تھے۔ ان میں بھی 700 منافقین نے عین لڑائی سے قبل میدان جنگ چھوڑ دیا، کیونکہ ان کا سردار امیہ بن خلف جو مدینہ کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، رسول اللہ کے مدینے آنے کے سبب اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا اور آپ سے دل ہی دل میں حسد کرنے لگا۔ اس موقع کو غنیمت سمجھا اور وقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اب میدان جنگ میں صرف 1313 افراد بچے تھے۔ مدینہ سے 80 میل دور مسلمان اور کفار کے درمیان زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے کم سامانی کے باوجود بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور کفار کو شکست دی۔ ابو جہل اور کئی سرداران اس جنگ میں مارے گئے۔ وہ 70 آدمیوں کی لاشیں میدان میں چھوڑ کر بھاگ کے تقریباً اتنے ہی افراد گرفتار ہوئے۔ لڑائی میں 14 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ اس جنگ کو اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس لڑائی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ مسلمان اگر جذبہ ایمانی کے ساتھ لڑیں تو بڑے بڑے دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس فتح کے بعد آپ نے ان یہودیوں کی بھی خبر لی جو مسلمانوں کے خلاف اندرونی سازشوں میں شریک تھے۔ یہودیوں نے امن سمجھوتا کر لیا۔ مدینہ آنے کے بعد رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور مسلمانوں کو حکم ملا کہ وہ کعبے کی سمت منہ کر کے نماز ادا کریں۔ جنگ بدر ہارے ہوئے کفار مکہ اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے فیصلہ کن ہوئے۔ کفار نے اپنا تجارتی مال میں سے ایک حصہ اچھے سے اچھے ہتھیار اور گھوڑے خریدنے کے لیے دیا۔ مکہ والوں نے آس پاس کے مشرک قبیلوں سے معاہدہ کر کے آدمیوں کو جمع کر لیا اور اگلے سال 625 عیسوی میں 10,000 افراد کی مضبوط فوج لے کر مدینہ پر حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ کے شمال میں احد پہاڑ کے قریب انہوں نے خیمے لگائے، اس لیے اس جنگ کو غزوہ احد کا نام دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کے ایک دستے کو اس مقام پر تعینات کیا جہاں سے کفار مکہ پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ آپ نے انہیں سخت ہدایت دی کہ اس مقام کو کسی حالت میں نہ چھوڑیں۔ اس بار مسلمان فوج کی تعداد 700 تھی۔ جنگ شروع ہوئی تو مسلمان اس جذبے کے ساتھ لڑے اور تھوڑی دیر میں ہی دشمن کے پاؤں اکھڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مسلمان بڑی شدت سے کفار پر حملہ کر رہے تھے۔ کفار پیچھے ہٹنے لگے۔ پہاڑی پر تعینات تیر اندازوں نے سمجھا کہ کفار کو شکست ہونے ہی والی ہے، کیوں نہ وہ بھی میدان میں جا کر انہیں نپٹائیں۔ ان کے افسر نے انہیں بہت سمجھایا کہ ہمیں اس مقام سے نہ ہٹنے کا حکم دیا گیا ہے، تم اس مقام کو مت چھوڑو۔
لیکن جوش و خروش سے بھرے تیر اندازوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اپنے افسر کی بات نہ ماننے کا خمیازہ مسلمانوں کو بہت بھاری پڑا۔ میدان جنگ سے بھاگتے کفار کے ایک فوجی افسر خالد بن ولید کی نظر اس خالی مقام پر پڑی۔ وہ اپنے گھوڑ سوار ساتھیوں کے ساتھ اس مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں تھوڑے بہت تیر انداز بچے تھے، انہیں قتل کر دیا گیا اور مسلمانوں پر پوری شدت کے ساتھ حملہ کر دیا گیا۔ یہ حملہ دیکھ کر بھاگتے ہوئے بقیہ کفار بھی لوٹ آئے۔ اب مسلمان دو طرف سے پس چکے تھے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے مقابلہ کریں۔ اس افراتفری میں کئی مسلمان شہید ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ کو بھی وحشی نام کے ایک غلام نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ کفار کا حوصلہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ تک پہنچ گئے تھے اور ایک کافر نے آپ پر اتنا زوردار حملہ کیا کہ آپ کا لوہے کا ہیلمٹ چہرے میں گڑ گیا، آپ کے خون نکلنے لگا۔ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ لگا تو وہ پانی لے کر دوڑی۔ پہلے زخم کو پانی سے دھویا، تب بھی خون نہیں رکا تو کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخم میں بھر دی گئی۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری سے دفاعی جنگ لڑی اور کفار کا مسلمانوں کو خاک میں ملانے کا منصوبہ خواب ہی رہ گیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جاتے جاتے مکہ کے سردار ابو سفیان نے اعلان کیا، اگلے سال ہم پھر مقابلے کے لیے آئیں گے۔ مکہ واپس آ کر ابو سفیان نے اور بڑی جنگ لڑنے کی تیاری شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ جب ایران میں ہمیں کسی بڑے حملے کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم شہر کے اطراف کھائی کھود کر اندر سے شہر کا دفاع کرتے ہیں۔ ان کی تجویز سب کو پسند آئی، شہر کے سامنے کھائی کھودی گئی۔ اس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر شریک رہے۔ اب کبھی بھاری پتھروں کو کدال سے توڑتے تو کبھی مٹی بھر کر باہر پھینکتے۔ دن رات کھائی کھودی گئی، 5 گز گہری اور 5 گز چوڑی کھائی تیار کی گئی۔ مسلمان ہتھیار بند ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے لگے۔ ایک جگہ کھائی کم چوڑی تھی، دشمن نے اس مقام سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن مسلم تیر اندازوں نے انہیں آگے نہیں بڑھنے دیا۔ کئی مسلمان جنگجو مارے گئے، لیکن پھر بھی وہ مورچے پر ڈٹے رہے۔ اس بھی رات کو ٹھنڈ بڑھ گئی۔ ایک دن آندھی آئی، کفار مکہ کے خیمے اکھڑ گئے، کھانے کے برتن الٹ گئے اور کئی گھوڑے رسیاں توڑ کر بھاگ گئے۔ آندھی نے ان پر اس قدر خوف کا طاری کر دیا کہ ان میں مزید مقابلہ کرنے کی سکت نہ رہی۔ قریش نے اپنے تمام وسائل جمع کر کے مسلمانوں سے 3 جنگیں لڑی۔ ان کی ہر چال اور تدبیر ناکام ہوئی۔ آخر کار انہوں نے ناکام لوٹنے میں ہی عافیت سمجھی۔ کفار مکہ کو واپس جاتا ہوا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ آج کے بعد وہ مدینہ پر حملہ نہیں کریں گے۔ عزیز سامعین، باقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں سماعت فرمائیے۔